أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، رسول کائنات کو رب تعالیٰ کی ذات والا نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ اے محبوب ہم نے آپ سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کائنات کی ذات والا کے پاس رحمت کے متضاد اور مخالف کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قدر سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں کہ اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جواد بھی ہے، رؤوف بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اور وہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت میں دونوں طرح کے اوصاف ہیں، رحمت، شفقت، عنایت، نرمی، یہ اوصاف بھی موجود ہیں، اور دوسری طرف اس کے اندر قہاریت بھی موجود ہے، جباریت بھی موجود ہے۔ دونوں طرح کے اوصاف ہیں جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہاں نہ آپ کے اوصاف میں جتنے بھی نام گنتے جائیں، کہیں قہار اور جبار، کہیں ظالم جیسے الفاظ وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ وہ مبشر تو ہے، نذیر بھی ہے۔ نذیر سے مراد وہ یہ نہیں کہ ڈراتا ہے، وہ بس ڈر سناتا ہے، ڈر سناتا ہے، نذیر ہے، ڈراتا خود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جس مقام کو خطرناک اور خوفناک بنایا ہے، دردناک اور المناک بنایا ہے، اس مقام سے، اس جگہ سے اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو ڈراتا ہے۔ تو نذیر کا معنی ڈر سنانے والا ہوتا ہے، ڈرانے والا نہیں، مگر اللہ ڈرانے والا بھی ہے اور خوشخبریاں دینے والا بھی ہے۔ محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت کے پاس تو تمام اوصاف ہیں، وہ جو اس کی طرف مائل کرتے ہیں وہ اوصاف بھی ہیں، وہ جو اس کے کرم اور جود و سخا کا اعلان کرتے ہیں وہ بھی اوصاف اس میں ہیں، اور وہ جو اس سے ڈراتے ہیں، اس کے قہر، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے ڈراتے ہیں، وہ اوصاف بھی اس میں موجود ہیں، مگر رسول کائنات میں وہ اوصاف موجود نہیں جو آقا سے بندوں کو ڈراتے ہوں۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب آپ پر رب کی رحمت یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ کبھی آپ کے گرد گھیرا ڈال کر نہ بیٹھے ہوتے۔ آپ کے آس پاس یہ جو حالہ ڈالے بیٹھے رہتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت، اب یہ دیکھیں، بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں تو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید نبی کریم سے بھی معاذ اللہ کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہوتی، تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے اس مغالطے کا ازالہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ حالانکہ آقا گناہگار تو معاذ اللہ نہیں ہے، آقا نے تو کوئی گناہ
نہیں کیا تو اگلے پچھلے گناہ کیا معاف فرمائے؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شان ہی وہ عطا کی ہے جس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہی نہیں ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہی نہیں۔ فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، محبوب میں نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے خلاف اصل کوئی بات ہو سکتی ہی نہیں ہے، اس کے مزاج میں ہی قہر اور غضب نہیں ہے، اس کے مزاج ہی میں سختی نہیں ہے، نرمی ہی نرمی ہے، اسے کہتے ہیں خلاف اولا۔ اب بعض لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میں نے فتح مبین عطا کر دی تاکہ اس کے ذریعے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں، بخش دوں۔ تو اس کا مطلب ہے نبی تو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی معاذ اللہ گناہ کرتا تھا، اور اعلان نبوت کے بعد بھی گناہ کرتا ہے معاذ اللہ، تو پھر یہ کیسا نبی ہے؟ اللہ نے کیسا نبی چنا ہے؟ اگر اللہ نے ایسا چنا ہے نبی تو وہ اللہ خود کیسا ہوگا؟ خود کیسا ہوگا؟ تو ظاہر ہے رب کی ذات پر بھی یہ اعتراض آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب میں نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، آپ میں وہ اوصاف رکھے ہی نہیں، آپ میں وہ اوصاف رکھے ہی نہیں ہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر وہ تمام اوصاف رکھے ہی نہیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ذات والا پر حرف آتا ہو، اور خود کا حال ہے وہ کہتے ہیں میری ذات پر حرف آتا ہے تو آ جائے، مگر محبوب کی ذات پر حرف نہیں آتا۔ وہ فرماتا ہے میری ذات پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو کر لے، مگر میرے محبوب کی ذات پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ بڑی خوبصورت ایک بات اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب میں نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر ہی بھیجا، اس کے علاوہ بھیجا ہی نہیں، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کے علاوہ کوئی وصف میں نے آپ میں رکھا ہی نہیں۔ رحمت جس میں نہ ہو وہ وصف بھی آپ میں موجود نہیں ہے، ہر وصف میں رحمت ہے، رؤوف ہے تو اس میں رحمت ہے، حریص ہے تو اس میں رحمت ہے، رحیم ہے تو اس میں رحمت ہے، کریم ہے تو اس میں رحمت ہے، جواد ہے تو اس میں رحمت ہے، سخی ہے تو اس میں رحمت ہے، تو ہر وصف میں رحمت موجود ہے، کوئی ایسا وصف عطا کیا ہی نہیں جس میں رحمت نہ ہو۔ میں نے بنایا ہی ایسا رحمت ہے بلا متفضل، اس میں تد ہوئی اور سختی اور اس قسم کی کوئی شے نہیں ہے، نہیں رکھی۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے، اب میں آپ کو قرآن کا آغاز بتا رہا ہوں اور ساتھ یہ سمجھیں بڑی قابل غور بات کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اللہ، میں کون ہوں؟ بسم اللہ، شروع کرو اس کے نام سے جو اللہ، جو شروع کرو اس کے نام سے جو اللہ ہے۔ اب بندے نے کہا اچھا اللہ کے نام سے شروع کرو، وہ اللہ ہے کون؟ وہ اللہ ہے کون؟ فرمایا الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو بندے پر رحم کرتا ہے اور بہت زیادہ رحم کرتا ہے اور دائمی رحم کرتا ہے۔ اب پھر سوال آیا کہ مولا تو نے اپنا تعارف اللہ ہونے کا تعارف یہ کرایا ہے کہ وہ اللہ جو کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی رحمت کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ اب پھر سوال ہوا مولا تو رحمت کرنے والا تو ہے، مگر یہ تو بتا کہ وہ رحمت ہوتی کیسے، وہ رحمت ہوتی کیسے ہے؟ فرمایا میری رحمت دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا ہاں مولا تیری رحمت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اور دکھاتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے دنیا کے آنگن میں عبداللہ کا لخت جگر محمد سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔
نے دیکھنا ہے اسے دیکھے، جس نے میری رحمت کو دیکھنا ہے وہ اسے دیکھے۔ گویا اللہ فرما رہا ہے میں اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ جو رحمت کرتا ہے۔ عرض کیا تو رحمت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا محمد کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ کسے دیکھ لو؟ محمد کو دیکھ لو۔ اب اس کا میں ایک ترجمہ کر دوں، ایک ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ گویا اللہ رب العزت تعارف کرا رہا ہے، شروع کرو اس اللہ کے نام سے جس نے یہ محمد عطا کر دیا۔ اور اسی لیے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب انہیں بسم اللہ کے ترجمے کی اور بات سمجھ آئے گا کہ اللہ کون ہے؟ جو رحمان الرحیم ہے، جو رحمت کرتا ہے۔ رحمت کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ تو گویا اللہ وہ ہے جس نے ہمیں مصطفیٰ دیے، اللہ وہ ہے جس نے ہمیں محمد دیا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر ہمیں تو محمد سے اللہ کی سمجھ آئی ہے نا، اس لیے محمد محمد کریں دے گزر گئے، محمد محمد کریں دے تو گزر گئے، احد بولو احمد گلیں دے گزر گئے۔ زندگی پھر ورد کرتے گزر گئی۔ کیوں کہ اللہ اپنا تعارف جب محمد سے کراتا ہے تو گویا اللہ کے تعارف کرانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں محمد دیا ہے، جب میرا ذکر کرنے لگو تو محمد محمد کیا۔ ذکر میرا کرنا ہو تو کیا کیا کرو۔ ایک بڑی پیاری بات بتا دوں آپ کو، وقت مختصر ہوتا ہے، یہاں اتنی تفصیل تو ہم کر نہیں سکتے۔ بڑی خوبصورت بات، آرام ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کیا ذکر کرتا ہے؟ محمد 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 محمد۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ محمد۔ سمجھ آئی نا بات جی؟ اللہ کا ذکر اللہ اللہ نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو کیا کہتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت ایک بزم سجائے رکھتے ہیں، اور اس بزم میں کیا کہتے ہیں؟ محمد محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی کہا کرو محمد محمد۔ تو خواجہ غلام فرید نے یوں ہی نہیں کہا محمد محمد کریں گے، گزر گئے۔ تو اللہ کا ذکر اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر محمد۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کہیں سوال اور اعتراض کوئی پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ محمد محمد۔ آپ ترجمہ کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں سکون چاہتے ہو تو وہ ذکر کیا کرو جو اللہ خود کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ خود کرتا ہے، اور کون وہ کیا کرتا ہے؟ محمد محمد۔ آئیے حدیث شریف میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بھیجا جب تو حضرت آدم زمین پر جب آئے تو ذرا پریشان ہوئے، بتقاضۂ بشریت پریشان ہوئے، ذرا خوف زدہ ہوئے، گھبرا گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جب آئے اور ادھر شیطان نے ایک کام کر رکھا تھا، کہ جنگل کے جتنے جانور درندے تھے انہیں بتا رکھا تھا کہ ایک ایسا جسم آ رہا ہے یہاں جس کا گوشت بڑا لذیذ ہے، اس کا گوشت کھایا کرو، کیونکہ وہ گوشت بہت جانور تھے، شیر، چیتا، بھیڑیا، سارے۔ تو ان ساروں کو تیار کر کے رکھا کہ ایک آدم آ رہا ہے، اس کا گوشت بڑا لذیذ ہے، جو ہی جو پہنچے اسے دیکھو تو اسے اس پر جھپٹ پڑنا، بڑا لذیذ گوشت ہے۔ جانوروں کو، درندوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام جب سری لنکا کی پہاڑی پر اترے نا، قدم آج بھی موجود، تو اترے جب وہاں سرندیپ کے پہاڑوں پر تو وہ سارے درندے آپ کی طرف بھاگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ذرا پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کے دائیں طرف سے ایک کتا پیدا فرما دیا جو ان پر جھپٹ پڑا، جس کے خوف سے وہ بھاگ، یہ کتا انسان کا وفادار جانور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے پیدا ہی انسان کی حفاظت کے لیے کیا۔ یہ کتے رکھتے ہیں نا،
بلا ضرورت نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نازل نہیں ہوتا۔ ضرورت کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہے ہی انسان کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، گھبرائے، ذرا خوفزدہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اذان دو۔ یہ جو ہم اذان دیتے، یہ اذان سب سے پہلے جبریل نے دی آدم کو سکون دینے کے لیے، آدم کو سکون دینے کے لیے یہ اذان دی۔ حضرت جبریل آئے، انہوں نے اذان دی، ایک آواز گونجی، جبریل نظر نہیں آئے، آواز کانوں میں گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم خوف زدہ ہی رہے، پریشان ہی رہے، ذرا سہنے ہی رہے۔ پھر آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آواز کانوں تک پہنچی، مگر حضرت آدم کی وہ جو پریشانی تھی اسی طرح برقرار رہی۔ پھر دوبارہ ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح پریشانی برقرار رہی۔ پھر حضرت جبریل نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ الفاظ لفظ محمد آیا، حضرت آدم کے کانوں تک پہنچا، تو اچانک حضرت آدم کہنے لگے مولا یہ محمد کون ہے؟ سبحان اللہ، اس کا نام سنا ہے مجھے سکون آ گیا، یہ محمد ہے کون؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن۔ آدم کے دل کو بھی سکون ملا تو محمد نام سے، محمد نام سے ملا۔ عرض کی مولا یہ محمد کون ہے جس کا نام سنتے ہی مجھے سکون آ گیا؟ تیرا نام سنا سکون نہیں آیا، تیری موجودگی کی گواہی دی، تیرے الہ ہونے کی گواہی دی، سکون نہیں آیا۔ مگر جب محمد نام کسی نے لیا ہے، دل تسکین پا گیا ہے، یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ہے، میرا محبوب ہے، سب سے آخر آنے والا، سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ جب اپنی اولاد کا سنا کہ یہ میری اولاد میں ہے، میری اولاد میں، اور اس کے نام میں اتنا سکون ہے جو سماعتوں کو تک پہنچتا ہے اور تسلیم دیتا ہے۔ جب اس کے نام میں اتنا سکون ہے، اسے دیکھوں گا تو کتنی تسکین، سبحان اللہ، اسے دیکھوں گا تو کتنا چین ملے گا۔ پھر عرض کی مولا یہ جس کا نام سن کر دل سکون پا رہا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے، بعض حدیث میں آتا ہے اس انگلی میں، شہادت کی انگلی میں، اور اسے شہادت کی انگلی کہتے ہی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ نور محمدی اس انگلی میں دیا، اس انگلی میں ڈالا اندر کی طرف۔ وہ نور محمدی حضرت آدم کی انگلی میں جب ڈالا تو وہ انگلی بول اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو نماز میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا، بھائی لوگوں کا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ مٹھی باندھ کر کے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ بھائی جیسے بھی کریں، اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کی الہ ہونے کی، معبود ہونے کی گواہی دی جائے تو انگلی اٹھ جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے اس گواہی کی جو نور محمدی کو دے کر حضرت آدم کی انگلی نے، حضرت آدم کی، اس لیے اسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔ اکثر کو آج پتہ چلا کہ ہم اسے شہادت کی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اس انگلی نے نور مصطفیٰ کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی تھی۔ تو آپ نے پھر ایک حدیث بعض حدیث میں کہ یہ نور ان انگوٹھوں میں آ گیا، اور آپ نے وہ انگلی اور وہ انگوٹھے یوں کر کے چوم لیے۔ سب سے پہلے محمد نام سن کر حضرت آدم نے انگوٹھے چومے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت آدم سے پوچھو، اس نے نہیں پوچھا کہاں لکھا ہے۔ جب نام محمد سنا دل تسکین پا گیا، کہا جہاں لکھا ہے، سبحان اللہ، کہا یہاں لکھا ہے۔ ڈھونڈو کتابیں کہ کہاں لکھا ہے۔ آدم کے وقت کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بتا گئے کہ لوگوں محمد نام یہاں لکھو گے تو انگلیاں چوما کرو، پوچھا نہیں کرو گے کہ کہاں،
دوستان جی بتا یہ محمد نام ہے جو تسکین دیتا ہے، اور حضرت آدم کو سکون ملا اسی نام سے۔ دھرتی پر اگر آج بھی سکون چاہتے ہو تو محمد نام کی مالا جپا کرو، آج بھی تسکین چاہتے ہو تو محمد محمد کہا کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، محمد نام ہی سے دلوں کو تسکین ملتی ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یعنی محمد محمد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اپنے گھروں میں رواج ہو محمد محمد کہنے کا، درود و سلام پڑھنے کا گھروں میں رواج ہو، گلی محلوں میں رواج ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو اور محمد نام کی مالا جپا کرو، اس لیے کہ اللہ اللہ کہنا، اب یہ اور بات، اللہ اللہ کہنا، اب اللہ کی سنت بڑی ہے یا اللہ کی رسول کی سنت بڑی ہے؟ سب سے پہلے اللہ بڑا ہے یا رسول بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے یا رسول بڑا ہے؟ بولے ذرا، اللہ بڑا ہے۔ اب سنت اللہ کی بڑی ہونی چاہیے یا رسول کی بڑی ہونی چاہیے؟ سنت کس کی بڑی ہوگی؟ جو اللہ بڑا ہے تو اس کا عمل بھی رسول کے عمل سے بڑا ہے۔ اب محمد کی سنت یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی سنت یہ ہے وہ محمد، سبحان اللہ، کیونکہ مصطفیٰ کے لیے سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے، مگر خدا کے پاس جو کچھ ہے محمد، سبحان اللہ، جو کچھ ہے محمد ہے۔ خدا کے پاس مصطفیٰ، اگر میں یہ کہوں آپ شاید سمجھ سکیں کہ خدا کے پاس محمد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، معبود تم نہ ہوتے تو میں نے افلاک کو کیا پیدا کرنا، معبود لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، آپ نہ ہوتے تو میں نے اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں کرنا تھا۔ گویا اللہ کے پاس جو سب کچھ ہے وہ صرف محمد، اور باقی یہ سب کچھ محمد کی خیرات ہے، اور ہم بھی اسی خیرات میں سے ہیں۔ تو جب ہم خیرات ہی محمد کی ہیں تو پھر کہنا بھی کیا چاہیے؟ بولے نا محمد، جب ہم خیرات ہی اس کی ہیں، جب ہمیں خیرات ہی اس کی ملتی ہے تو کہنا کیا چاہیے؟ محمد محمد۔ تو دوستان جی بتا، ویسے تو مومن کی ساری زندگی کا ایک لمحہ کیا کیسے گزرے؟ محمد محمد کرتے گزرے، مگر بطور خاص جب یہ مہینہ آئے تو وہ محمد محمد جو زبان سے اندر رہتا ہے زبان پر بھی آتا ہے، وہ محمد محمد جو دل کو تسکین دیتا ہے، زبان میں بھی وہ رس گھولنے لگے، کانوں میں بھی رس گھولنے لگے، تو چلتے پھرتے درود پاک کا اہتمام کیا کریں۔ اس لیے آقا نے فرمایا باوضو رہا کرو، کیوں کہ نام کبھی کبھی بولو گے، اور اگر بولو گے نہیں تو سنو گے تو صحیح نا، سنو گے تو صحیح۔ اور یہ محمد نام ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کسی نہ کسی کے ساتھ محمد، کہیں احمد، کہیں علی، کہیں فاطمہ، کہیں حسن، کہیں حسین جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو باوضو رہنا چاہیے، اور یہ جب مہینہ آ جائے تو پھر اس مہینے میں بطور خاص وضو کا اہتمام کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں، جب محافل میں آئے تو درود پاک پڑھا کریں، باوضو آیا کریں، اور سروں کو ڈھانپ کر آیا کریں۔ ایسی محافل میں یا جلوس میں جائیں، دیکھتے ہیں جلوس میں بہت شور شرابہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہونے لگ جاتے ہیں، اس سے پرہیز کیا کریں، بس اپنے کام سے کام رکھیں، اور وہ کام کیا ہو؟ محمد محمد، مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول کائنات کے شان رحمت للعالمین کی خیرات نصیب فرمائے، رسول کائنات کا تذکرہ کرنے اور اپنے دلوں کو اس ذکر سے تسکین دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔